آ کر بیٹھے امام حسین علیہ السلام کی. اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں پابندی تھی، حتیٰ کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگا دی اس ملعون نے. بلکہ یہ بھی کیا اس نے کہ وقت ایسا آیا اس نے کہا کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنا چاہے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. جو زیارت پہ جانا چاہے جائے، مگر اس کا عوض یہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یا اگر دو شخص جا رہے ہیں تو ایک کو یہ مروا دیتا تھا، دوسرے کو کہہ دیتا تھا تم جاؤ زیارت کے لیے. اس کے زمانے میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، پورے بغداد پر پہنچی. سپاہیوں نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی کرنے کے لیے جا رہی ہوں. تو اس نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، پھر ہاتھ کٹوانا پڑے گا آپ کو. اس نے کہا کاٹو ہاتھ. اپنا بایاں ہاتھ اس نے آگے کیا. اس نے کہا ہم بایاں نہیں دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں. تو بوڑھی خاتون نے کہا دایاں ہاتھ تو میں پچھلے سال کٹوا چکی ہوں، اس سال پھر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے جاؤں گی. اگر میرے 10 ہاتھ بھی ہوتے تو ہر سال میں ایک ہاتھ اپنے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے میں کٹوانے کو تیار ہوں. اس زمانے میں اتنے ظلم ہوئے شیعوں پر، مومنین پر اتنے ظلم ہوئے اس زمانے کے اندر. یہ ملتا ہے کہ نابینا خاتون اپنے جوان بچے کے ساتھ زیارت کے لیے گئی امام حسین علیہ السلام کی. پورے بغداد میں پہنچی. سپاہیوں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ جوان نے کہا ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو ان ملعونوں نے تمسخر اڑایا اور جوان کو شہید کر دیا. اب نابینا بوڑھی عورت انتظار کر رہی ہے اس کا بیٹا آئے اور میں زیارت کے لیے چلی جاؤں. کافی دیر گزر گئی. وہ سپاہیوں کے پاس آئی. اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھا یہاں، کہاں گیا وہ؟ کہا تیرے بیٹے کو ہم نے مار دیا ہے. اب بوڑھی عورت نابینا کچھ نہیں کہا. انہوں نے ایک مرتبہ رو کر کہا اے عباس تیری زیارت کے لیے آئی تھی، اپنا بیٹا لے کر واپس جاؤں گی. جیسے ہی توسل کیا مولا عباس کی ذات سے، کچھ ہی دیر کے بعد کا بیٹا واپس آیا. کہا اماں آپ نے توسل کیا مولا عباس سے، تو نے مجھے زندہ کر کے واپس بھیج دیا. تو پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عیسیٰ ابن مریم اور مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، قرآن کا واقعہ ہے. تو امام کے اندر، ہر امام میں طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ کلمات اللہ بھی ہے اور اس کے اندر معجزہ بھی ہے یہ کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے. ملائکہ ان کے تابع ہوتے ہیں، جنات ان کے تابع ہوتے ہیں. پوری کائنات کے اوپر وہ امام ہوتا ہے. ہر شے اس کے کنٹرول میں اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے. اب یہ کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مردہ ایک دفعہ کا مار دو پھر دوبارہ زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ تو قرآن میں واقعات نہیں ملتے. اللہ رب العزت جہاں پہ عزیر علیہ السلام کو نبی کو موت دی، پھر دوبارہ زندگی بھی دی. صحابہ کہف کو اللہ رب العزت نے لمبی نیند سلا دیا، پھر دوبارہ ان کو اٹھایا بھی کتنے برس کے بعد، پھر دوبارہ سلا دیا. اللہ رب العزت امام زمانہ علیہ السلام کو دو پڑھی. امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لمبی زندگی عطا کی ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. جہاں پہ خضر علیہ السلام کو لمبی زندگی دی. تو اللہ رب العزت ہے نا، اللہ کے کاموں میں کون دخل دے گا؟ تو آل محمد کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، ہمارے نزدیک محمد اور آل محمد پوری کائنات سے افضل ہیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہے میرا حبیب اگر تجھے میں خلق نہ کرتا تو کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا. پھر کہا اے علی اگر علی کو خلق نہ کرتا تو حبیب تجھے بھی خلق نہ کرتا. پھر فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، نہ رسول خدا کو خلق کرتا. تو پڑھی اہل بیت کی ذات پر. جناب ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر رتبہ،
جد الانبیاء، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان کے ملکوت کو ظاہر کر دیا، یعنی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان کے مشاہدے کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. اتنی طاقت دے دی. دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نور نظر آئے، کہا پروردگارا یہ کون سے نور نظر آ رہے ہیں جو عرش الہی کے چکر لگا رہے ہیں؟ کہا یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ زہرا کا نور ہے. پھر اسی طرح سے امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام تک ہر امام کے نور کا اللہ نے تعارف کروایا. اے ابراہیم یہ محمد و آل محمد کا نور ہیں جو عرش الہی کے اوپر ہیں. تو کہا پروردگار میں کچھ اور نور بھی ان کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اے ابراہیم علیہ السلام یہ محمد آل محمد کے شیعوں کے نور ہیں، ان کے محبین کے نور ہیں. ہم نے محمد آل محمد کی بچی ہوئی دین سے ان کے محبین کو، ان کے شیعوں کو خلق کیا ہے. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنا فوراً کہا پروردگارا مجھے محمد آل محمد کے شیعوں میں سے شمار فرما. محمد محمد وجل فرجہ. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے محمد آل محمد کے محبین کا ہونا، محمد آل محمد کے شیعہ کا ہونا. کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھے بھی محمد آل محمد کے شیعوں میں شمار فرما، مجھے محمد آل محمد کے شیعوں میں شمار کر. تو عزیزان گرامی جناب آدم علیہ السلام جب ترک اولا ہو گیا تو اللہ رب العزت نے جناب حوا کو، جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. تو جناب آدم علیہ السلام قرآن کہتا ہے پکارتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. روتے رہے جناب آدم علیہ السلام، دعا کرتے رہے، روتے رہے. ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اے آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جیسے میں کہوں ایسے تو کہتا رہ. کہا پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کہ الہی بحق محمد وانت المحمود، الہی بحق علی وانت الاعلی، الہی بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن انت المحسن، الہی بحق حسین انت قدیم الاحسان. درود پڑھیے محمد آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. جناب آدم علیہ السلام نے پیچھے پیچھے جملے کہے تو نظر قدرت آئی، اے آدم اگر پہلے دن تو محمد اور آل محمد کا وسیلہ اختیار کرتا ہم تیری پہلے ہی دن غلطی کو معاف کر دیتے. ماشاءاللہ. تو پتا چلا کہ جب کوئی نہ تھا اس وقت محمد آل محمد کے نور تھے. بے شک. یہ فاطمہ زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین علیہ صلی علی السلام محمد وآل یہ اول مخلوق ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات سے ان ہستیوں کو افضل رکھا. بے شک. ان 14 معصوموں کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں، اللہ کے بعد پوری کائنات میں یہ افضل ہیں. بے شک بے شک. سب سے افضل رسول خدا علیہ السلام ہیں جو جد ان سب کے جد ہیں. پھر ان کے بعد ارشاد فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. بے شک. ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. میری بیٹی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے بے شک. جو دنیا جنت کے لیے مری جا رہی ہے. مسلمان اعمال کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، بے شک. ہمیں جنت مل جائے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت مل جائے. اور اللہ اور اس کا رسول نے کیا ارشاد فرما دیا کہ جنت فاطمہ زہرا کی ہے، جنت حسن کی ہے، جنت حسین کی ہے، جنت علی کی ہے، جنت رسول خدا کی ہے، جنت پنجتن پاک علیہ السلام کی ہے. بے شک.
تو عزیزان گرامی، جس دور میں امام ہادی علیہ السلام ہے وہ ظلم کا دور ہے۔ بے شک یہ ملعون بہانے سے امام کو دربار میں بلاتا کہ کوئی موقع نہ ہو کہ امام کو شرمندہ کیا جائے یا امام کا تمسخر اڑایا جائے۔ اور جس جگہ پر یہ محفل جمتی، شراب کی محفل ہوتی، اور امام طاہر و تطہیر کا مالک امام اس کو بلاتے، مگر میں کہوں کہ امام مرد ہیں، امام نقی علیہ السلام مرد ہیں، شرابی کے دربار میں آتے تھے، مگر تصور کیجئے زینب بنت علی جب گئی ہیں دربار کے اندر، شرابی کے دربار کے اندر، تو وہ آل محمد کے لیے قیامت کا دن ہے کہ جب شہزادیاں، جب بیویاں درباروں میں گئیں، بازاروں میں گئیں، سید سجاد سے کسی نے پوچھا مدینے کے مولا سب سے زیادہ آپ پر ظلم کہاں پہ ہوا، کہاں پہ سب سے زیادہ ستم آپ کو ہوا کہ جو تکلیف دے رہی ہے بات آپ کو؟ نہ تو آپ نے اپنے باپ کی شہادت کا ذکر کیا، نہ بھائی کی شہادت کا ذکر کیا، نہ چچا کی شہادت کا ذکر کیا، بس کہا شام، الشام، الشام۔ جو شام میں ہم پر ظلم و ستم ہوا وہ سید سجاد ساری زندگی نہ بھلا سکے، ساری زندگی سید سجاد خون کے آنسو روتے رہے، یہ یاد کر کے کہ جب شام کے بازار میں بیویاں بے مکنہ و چادر جا رہی تھیں اور بیویوں کے ساتھ سید سجاد ہے، سید سجاد ساری زندگی منظر نہ بھلا سکے۔ ہاں عزادارو، مولا امام ہادی علیہ السلام کا دور ہے، اور امام سجاد کو بھی زندان ملی، امام محمد باقر علیہ السلام بھی زندان میں رہے، اس کے بعد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں ملی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد مولا امام رضا علیہ السلام کو نہیں ملی، زندان۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے عرصہ میں زندان میں رہے۔ پھر امام تقی علیہ السلام کا دور آیا، اس کے بعد پھر امام نقی علیہ السلام کے دور میں بھی امام کو کبھی زندان میں ڈالتے، کبھی زندان سے باہر لاتے، بہانے سے بلاتے امام کو کہ کوئی موقع نہ ہو کہ امام کو ہم مذاق اڑایا جائے امامت کا۔ تو عزادارو، امام متوکل کے دربار میں آئے ایک دن، تو اس نے کہا، جب آنے سے پہلے امام نقی علیہ السلام آئے تو اپنے سپاہیوں کا جیسے امام نقی علیہ السلام آئے تو ان کو شہید کر دینا۔ امام کا چاہنے والا ایک اصفہانی بیٹھا تھا دربار میں، جیسے اس نے سنانا دل سے کہا اللہ میرے امام کی خیر ہو۔ اس نے کہا کوئی نہ اٹھے تعظیم کے لیے، کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے۔ جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کو بلاوا دینے کے لیے قاصد گیا، دق الباب کیا، پوچھا امام کہاں ہیں؟ کہا وہ جو قبر میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ لوگ دن کے وقت قبرستان میں نہیں جاتے اور امام رات کو قبر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ کہا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، دربار میں چلیے۔ امام علیہ السلام اٹھے، اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اس نے کہا آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ہادی میرا نام ہے، تیرا نام نہیں ہے ہادی، ہمیں رستہ نہ بتا، ہمیں سب معلوم ہے۔ جناب ہادی علیہ السلام گئے، اور جیسے ہی مولا نے قدم رکھا دربار میں پردے اٹھتے چلے گئے، خود بخود پردے اٹھ گئے، خود بخود دروازے کھل گئے۔ جیسے ہی قدم دربار میں رکھا، جو 500 کرسی نشین سے وہ سارے اپنی کرسیوں سے جیسے کس نے کھڑا کر دیا ہے،
ताजीम के लिए खड़े हो गए। बादशाह इतना मरूब हुआ, कहा आइए, उतर आया। मैं अपने तख्त से नीचे उतर कर कहा मौला से कि आइए आप इस तख्त पे बैठ जाइए। मौला ने कहा नहीं, हम तख्त पर नहीं बैठेंगे, हमारे लिए मिंबर लगाया जाए, हम मिंबर पर बैठेंगे। तो अज़ादारो, हर हुकूमत डरती थी इमामत से। हर हुकूमत ये डरती थी कि अगर इमामत पे लोग कायल हो गए और सारे के सारे अगर इमामत की तरफ आ गए तो हमारी हुकूमत खात्मा हो जाएगा। तो इस मलून ने अपने भाई के जरिए से इमाम को जहर दिलवाई। और तारीख में मिलता है कि 4 इमामों को बहुत सख्त जहर मिली है। मौला इमाम हसन मुश्तबा को जब जहर मिली तो कलेजा कट कट के बाहर आना लगा। एक तश्त लाया गया, इमाम हसन मुश्तबा के कलेजे के टुकड़े उस तश्त में आए। जैसे ही तश्त में टुकड़े आए कलेजे के, मौला इमाम हसन मुश्तबा ने कहा भाई हुसैन इस तश्त को छुपा दो। कहा भैया क्यों छुपा दिया जाए? कहा अभी मेरी बहनें आएंगी, अभी ज़ैनब आएगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी हसन मुश्तबा की हालत को। और शहजादी किस आलम में है। पंचतन पाक अलैहिस्सलाम का ये वाहिद जनाजा इमाम हसन मुश्तबा का था कि बड़ी धूम से उठा। यहाँ पे सजदा का जनाजा रात की तारीखे में उठा। मौला कायनात का जनाजा भी खुफिया रखा गया। इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा जब उठा, लेकिन इस अंदाज से आया कि जब घर से गया फिर घर में वापस आया। जनाजे पे इतने तीर थे कि शहजादी अपने हाथों से तीरों को निकालती जाती, कहती जाती भाई हुसैन क्या ज़ैनब की किस्मत में अभी इससे बड़ी मुसीबत देखना बाकी है कि अपने हाथों से अपने भाई के लाश में से अपने तीरों को निकाल रही हूँ। उम्मत ने जिंदगी में भी तकलीफें दी हैं, मरने के बाद भी हसन मुश्तबा को तकलीफें दी। एक मर्तबा मौला हुसैन ने रोकर कहा हाँ शहजादी मैं वो मंजर देख रहा हूँ कि तू करबला के मैदान में खड़ी है, एक बहन खड़ी है, शिमर आगे आ रहा है। मैं कहूँ या शिमर बहन के सामने भाई पे खंजर मत चलाना। अरे बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सर पे कुरान रखकर बार बार कहती है शिमर हया कर, ये फातिमा ज़हरा की औलाद है, ये रसूल की औलाद है। हाँ दादारो खंजर चलते रहे, शहजादी दुहाई देती रही। हाँ दादारो एक जहर मिला सैयद सज्जाद को। जब जहर मिला मौला सैयद सज्जाद तड़पते हुए मौला मोहम्मद बाकर से कहा बेटा मेरा जनाजा बड़े इज्जत और एहतराम से बड़े एहतमाम से नहीं लगाना, कोई एहतमाम ना किया जाए, कोई निजाम ना किया जाए। कहा बाबा क्यों? रोकर कहा सैयद सज्जाद ने 3 दिन तक मेरे बाप का लाशा बेगौरव कफन करबला की रेत पर तड़पता रहा। आधारो कहते हैं मौला एक कैदी बेटा जब लाश के पास से गुजरा सैयद सज्जाद के लिए ये अमर बहुत तकलीफ दे था कि जवान बेटे का बाप का लाशा जमीन पर पड़ा हो और जवान बेटा अपने बाप के लाश से रुखसत करे। हाँ दादारो एक इमाम को बहुत सख्त जहर मिली। अली इब्न मूसा रिजा अबू सलते हरबी से कहते हैं अबू सलते हरबी मेरा बेटा इमाम तक की आएगा, उसको बताना वो खुद ही कफन दफन करेगा। हाँ दादारो हर इमाम ने वसीयत की है, हर इमाम ने वसीयत की। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हसन अस्करी को वसीयत की कि बेटा मेरा कफन दफन अपने हाथों से करना, अपने हाथों से करना। हाँ दादारो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की गुर्बत का आलम यह है कि जिस घर में फौत हुए हैं उसी घर के अंदर कफन दफन कर दिया, उसी घर के अंदर कब्र बन गई। समारा के अंदर
مولا کے گھر کے اندر قبر بنا دی گئی. ظالموں کا اتنا خوف ہے, دشمنوں کا اتنا غلبہ ہے. میں کہوں ہاتھ جوڑ کر مولا آپ کا بیٹا تو حسن عسکری آپ کے پاس ہے, اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن دیا, خود جنازے کی نماز پڑھا کر آپ کو قبر میں اتارا. ارے کربلا میں عصر عاشورہ ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے. کیا منظر نظر آ رہا ہے؟ ایک چند لاشیں بکھرے پڑے ہیں. ایک مرتبہ گھوڑوں کی ایک ٹولی تیار ہوئی ہے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. اب جو گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے, ایک مرتبہ لاشوں کے اوپر گھوڑے آ کر رک گئے. تو کیا ہوا؟ پتا چلا کہ حبیب ابن مظہر کے قبیلے کے لوگ یزید کے لشکر میں سے نکل کر آگے آ گئے. ٹھیک ہے, حبیب حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے, مگر ہے تو ہمارے قبیلے کا. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے قبیلے کے فرد کی لاش کو ہمارے سامنے پامال کر دیا جائے. بشر سعد نے کہا اچھا ٹھیک ہے, حبیب ابن مظہر کو اٹھا لو. پھر گھوڑے چلے, پھر گھوڑے رک گئے. اب حر کے قبیلے کے لوگ آگے آ گئے. حر کا لاشا بھی اٹھتا گیا, اصحاب حسین کے لاشیں اٹھتے گئے. حد تو یہ ہے جناب عباس کے بھائیوں کے لاشیں بھی اٹھا لیے گئے. جناب علی اکبر کی لاش کو بھی اٹھا لیا گیا. جناب ام لیلہ کی رشتہ داری بنو امیہ سے تھی, سب کے لاشیں اٹھتے گئے. اب جو گھوڑے چلے رکتے نہیں ہیں. شہزادی پوچھتی اما فضا اب گھوڑے کیوں نہیں رکتے؟ کہا بی بی گھوڑے اس پہ رکتے ہیں جس کا قوم اور قبیلہ ہو. ہمارے سارے مارے گئے. ایک مرتبہ رخ مدینے کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ آئیے دیکھیے آپ کے حسین کا لاشا پامال ہو گیا. لا 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 قوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا